صاحب یہ نام فائنل کرنے کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کا متفق ہونا ضروری ہے، لیکن اپوزیشن لیڈر تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملی طور پر وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یعنی جو حکومت اس وقت نام پروپوز کرے گی شاید وہ اسی پر ایگری کر جائیں گے. تو حکومت کی کیا سوچ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا پہلے تو یہ دیکھیں جو بے چینی ارباب صاحب ہمیں لگی ہوئی ہے میڈیا کو، اور ہم نے اس کا ایک ہائپ بنایا کہ کون آئے گا کون شیر آئے گا نا، شیر آیا. تو پہلی بات یہ کہ جو بھی آیا کہ کوئی بھی نام آ جائے نا، اس کے لیے جو بھی ہوگا ٹیمپلیٹ فکس ہوگی کہ اس کو یہ چیزیں ڈیلیور کرنی ہے آنے والے دنوں کے اندر نا. اچھا اس میں ہم لوگ بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں کہ جی اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں جی زرداری اور نواز شریف صاحب جب تک مل کے فیصلہ نہیں کریں گے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن اس میں سب سے جو اہم اس ملک کا پلیئر ہے، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ریاستیں چلتی ہیں وہ سول اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ مل کر چل رہی ہوتی ہیں. تو جو بھی نام میرے خیال میں سویلین لیڈرشپ لے کر آئیں گے تو اس کا جو ہے نا کہ اس کی قبولیت وہاں پر بھی ہونی چاہیے، جو ہمارے سب سے پاورفل اور جو موسٹ ڈسپلنڈ آرگنائزڈ فورس ہے پاکستان کی. اور باقی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انگریزی کی فریز ہے نا اسموک اینڈ مرر والی بات ہے کہ جناب مطلب فلاں کا نام لے دو، فلاں کا نام لے دو. لیکن اس میں جو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ دو نام میرے خیال میں ابھر کر سامنے آئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی تیسرا نام اچانک آ جائے جس کا نام آئے ہی نہ ہو اب تک. تو دو نام، ایک تو انہوں نے تذکرہ کیا نذیر لغاری صاحب نے کہ حفیظ شیخ صاحب کا نام آ رہا ہے، اور واقعی انہوں نے مشرف صاحب کے دور میں پرائیویٹائزیشن کے منسٹر تھے، پیپلز پارٹی کے دور میں فائنانس منسٹر تھے وہ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے دور میں رہے، اس سے پہلے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اور ان کا جو سب سے بڑا وہ ہے ایسٹ جو ہے ان کا، وہ یہ کہ ان کے جو رابطے ہیں مطلب ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، اور ان میں ایک اعتماد بھی ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک وہ پی ٹی آئی کے فائنانس منسٹر تھے تب تک ریفارم پروگرام آن ٹریک تھا. لیکن جب وہ سینٹ کے الیکشن ہارے اور یہ شوکت ترین صاحب آئے تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اکانومی کو اوور ہیٹ کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو اگر حفیظ شیخ صاحب رہتے تو غالباً آج یہ صورتحال نہ ہوتی، کیونکہ وہ کنزرویٹو آدمی ہے، اور کنزرویٹو میں کہہ رہا ہوں اکنامک مینجمنٹ کے حوالے سے. اور جو ان کو ایک کہتے ہیں نا روڈ میپ دے دیا جاتا ہے جس پہ وہ ایگری کر لیتے ہیں، اس پہ وہ کلیتاً عمل درآمد کرتے ہیں، اس میں ifs and but نہیں کرتے، اسحاق ڈار صاحب کی طرح مہم جوئی نہیں کرتے. تو ایک بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں وہ، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ جو ہے نہ صرف اگر فرض کریں کہ وزارت عظمیٰ نہیں ہوتی تو پھر فائنانس منسٹری میں بھی ان کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. ایک نام جو آیا ہے مارکیٹ میں اور بڑا اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، جلیل عباس جیلانی صاحب کا ہے. وہ سابق آپ کے فورن سیکرٹری رہے ہیں، بہت ہی مطلب ایک ریپیوٹڈ ڈپلومیٹ ہیں، رہے ہیں پاکستان کے، اقتدار شخصیت ہیں. ان کے جو بھی لوگ جانتے ہیں فورن آفس کے اندر، وہ میں نے جو چیک کیا اس میں سبھی لوگ جو ہے ان کے لیے اچھی بات، اچھے کلمات ان کے لیے ادا کر رہے ہیں. تو ایک تو اس طرح کے اگر کوئی نام آتے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا. لیکن خاکم بدین یہ جو اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ کوئی بہت ہی سیاسی شخصیت آ جاتی ہے، نہیں سیاسی شخصیت تو ہر آدمی سیاسی ہے، نذیر لغاری صاحب بھی سیاسی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت میں بھی ہوں، ہم صحافی ہیں لیکن ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں. لیکن جس کی ایفیلیشن کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوگی، اس طرح کا کوئی سیاسی آ جاتا ہے تو وہ میرے خیال میں الیکشنز کے اس پہ جب بھی ہوتے ہیں 2 مہینے بعد، 3 مہینے، 6 مہینے کے بعد، اس پر سوالیہ نشان ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں جو ایکٹیو پالیٹکس میں ہے اس کی جگہ نہیں بنتی. اب ایک میں اگر خواہش کا نام لوں، فرض کریں مجھے پتہ ان کا نام نہیں لیا جا رہا، کوئی ایسا پولیٹیشین ہو جیسے جاوید جبار ہیں، اب وہ مطلب اپنی اننگز کھیل چکے، ایک بہت ہی پڑھی لکھی شخصیت ہیں، لوگ ان کی بہت قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انٹلیکچولی بہت ہی سپیریئر مطلب ہے ان کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا کوئی اگر سیاستدان آتے تو لوگوں کو پھر بھی حوصلہ وہ ہوگا. لیکن میں یہ واضح کر دوں وہ ان کا نام نہیں ہے ریس کے اندر. یہ تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اس طرح کے لوگ بھی ہونے چاہیے. کیونکہ ہم تو اس طرح کے نام لیں گے نا کہ جو واقعی مطلب قداور شخصیات ہوں کہ جس سے آپ بات کریں تو کچھ سیکھ کے اٹھے نا. اور یقیناً یہ جو اس سے پہلے 2 نام لی وہ بھی بڑے معتبر نام ہیں. تو اگر ایسے نام آتے ہیں تو وہ اچھا فیشن ہے، اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی، بزنس مین کا حوصلہ بڑھے گا، آپ دیکھیے گا انویسٹر کا بڑھے گا، عام آدمی کا بڑھے گا. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ ایک ٹینٹڈ داغدار قسم کا نیب زدہ کوئی سیاستدان آ جاتا ہے، بے شک اس پہ کرپشن کے کیسز ختم ہو گئے ہوں تو ارباب صاحب پھر مسئلہ ہو جائے گا. ظاہر اور پھر موجودہ دور میں اس کی ایکسیپٹنس کیسے ہوگی؟ ظاہر کوئی پارٹی پھر اس پر کس طرح سے ایگری کرے گی، یہ بھی اپنی جگہ سوال ہے. تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس،
سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔